اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ جب کوئی انسان استغفر اللہ کہتا ہے تو اس کے جواب میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ استغفر اللہ پڑھتے وقت بندے کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کہیں آپ یہ غلطی تو نہیں کرتے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، خدا کی قسم میں دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ بہت سارے لوگ کی زبان استغفر اللہ کے الفاظ ہوا کرتے ہیں۔ کوئی غلط بات ہوئی تو انہوں نے استغفر اللہ پڑھا تو لوگ استغفر اللہ کہنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ استغفر اللہ کا مطلب ہے اے اللہ ہمیں تو بخش دے۔ صرف استغفر اللہ کہنے سے آپ کی توبہ قبول نہیں ہوتی، کیونکہ استغفر اللہ عام طور سے جو لوگ بولتے ہیں وہ ان کی زبان پر رٹا ہوا الفاظ ہیں، تو بس وہی استغفر اللہ ان کی عادت میں ہے۔ تو عادت میں ہونے کی وجہ سے اگر کوئی انسان استغفر اللہ بول رہا ہے تو اس سے اس کے گناہوں کی بخشش نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہوں پہ شرمندہ ہونا توبہ ہے، اور جب کوئی انسان اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر آ کر ایک خاص نگاہ ڈالتا ہے، ایک توبہ فرماتا ہے اور بندے سے کہتا ہے، میرے بندہ لوٹ آؤ، کب سے تیرے انتظار میں تھا، لوٹ آؤ اپنے رب کی مرضی کی طرف، لوٹ آؤ اپنے رب کی مغفرت کی طرف۔ ایک جگہ اللہ فرماتا ہے، اے لوگو ایسی جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی اور لمبائی آسمان و زمین کے برابر ہے، اور اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو۔ تو اس لیے جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتا ہے یا استغفار پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ 70 مرتبہ جواب میں اسے لبیک کہتا ہے۔ ایک شخص تھا، 70 سال تک وہ یا صنم یا صنم یا صنم کہتا رہا، اپنے معبودوں کو پکارتا رہا، تو ایک مرتبہ اس کی زبان پھسلی اور اس کی زبان سے یا صنم کی جگہ صمد نکل گیا۔ یا صنم اللہ کا نام ہے جس کا معنی بے نیاز، تو اللہ تعالیٰ نے 70 مرتبہ اس کے جواب میں لبیک کہا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 70,000 دفعہ اللہ تعالیٰ نے لبیک کہا، یعنی اے میرے بندے تیرا رب حاضر ہے، کیا چاہتا ہے تو؟ فرشتوں نے کہا کہ مولا یہ بندہ تجھے نہیں پکار رہا ہے، یہ تو یا صنم کر رہا تھا، دھوکے سے اس کی زبان سے تیرا نام نکلا، بلکہ یہ تو تجھے جانتا ہی نہیں ہے، یہ تو ساری زندگی یا صنم کرتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے فرشتوں خاموش ہو جاؤ، اور فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ مجھے نہیں پکار رہا، لیکن دھوکے سے ہی صحیح، لیکن اس نے اپنے معبود حقیقی کو پکارا تو ہے۔ اگر میں نے بھی اس کے سوال پر اس کا کوئی جواب نہ دیا تو مجھ میں اور ان میں کیا فرق رہ گیا؟ جس کو 70 سال سے پکار رہا ہے، کوئی بندہ دھوکے سے بھی رب کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ثواب بھی لکھتا ہے اور اس کی طرف متوجہ بھی ہوتا ہے۔ تو اگر ایسے ہی کسی انسان کی زبان پر استغفر اللہ جیسا الفاظ رہتا ہے تو یہ بے فائدہ نہیں بلکہ بہت اچھی چیز ہے، اور اگر انسان نے اس نیت سے استغفر اللہ پڑھا کہ اس نے جو گناہ کیے ہیں ان کی معافی مل جائے تو اس کے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ جو استغفار کو لازم کرے، اللہ پاک اس کی تمام مشکلوں میں آسانی اور غم سے آزادی، اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو۔ استغفار سے دلوں کے زنگ دور ہوتا ہے۔ جب بندے اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ کریم لکھنے والے فرشتوں کو اسے کے گناہ بھلا دیتا ہے، اسی طرح کے اعضاء یعنی ہاتھ پاؤں کو بھلا دیتا ہے، اور زمین سے اس کے نشانات بھی مٹا ڈالتا ہے، یہاں تک قیامت تک کے دن جب وہ اللہ پاک سے ملے گا تو اللہ پاک کی طرف سے اس کے گناہ پر کوئی گواہ نہ ہوگا۔ حضرت سید حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ایک شخص آیا اور اس نے خشک سالی کی شکایت کی۔
آپ रहमतुल्लाह अलैह نے اسے استغفار کرنے کا حکم دیا۔ دوسرا شخص آیا، اس نے تنگ دستی کی شکایت کی تو اسے بھی یہی حکم فرمایا۔ تیسرا شخص آیا، اس نے اولاد نہ ہونے کی شکایت کی تو اسے بھی یہی فرمایا۔ چوتھا شخص آیا، اس نے اپنی زمین کی پیداوار کم ہونے کی شکایت کی، اس سے بھی یہی فرمایا۔ حضرت ربیع بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ وہاں حاضر تھے۔ انہوں نے عرض کی کہ آپ کے پاس چند لوگ آئے اور انہوں نے مختلف حاجتیں پیش کیں۔ آپ نے سب کو ایک ہی جواب دیا کہ استغفار کرو، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے سامنے یہ آیت پڑھیں جن استغفار کو بارش، مال اور باغات ہونے کا سبب فرمایا گیا۔ تو میں نے کیا، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے۔ تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا، اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنا دے گا۔ بندہ کسی گناہ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جان کر اس کے کرنے پر شرمندہ ہوا، رب سے معافی مانگے اور آئندہ کے لیے اس گناہ سے بچنے کا پکا ارادہ کرے اور گناہ کی تلافی کے لیے کوشش کرے۔ مثلاً نماز قضا تھی تو اب ادا بھی کرے، چوری کی تھی، رشوت لی تھی تو بعد توبہ وہ مال اصل مالک یا اس کے ورثہ کو واپس کرے یا معاف کروائے، اور اگر اصل مالک یا ورثہ نہ ملے تو ان کی طرف سے راہ خدا میں اس نیت سے صدقہ کر دے کہ وہ لوگ جب ملیں اور صدقہ کرنے پر راضی نہ ہوئے تو اپنے پاس سے انہیں واپس دوں گا۔ توبہ استغفار کی تمام کر اہمیت اور فضائل کے باوجود بعض بندے نصیب نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر توبہ استغفار کرنے میں ٹال مٹال سے کام لیتے ہیں۔ توبہ کا موقع ملنا بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ بہت سے لوگوں کو توبہ کرنے کا موقع بھی نہیں ملتا اور بغیر توبہ کیے اسی دور فانی سے چلے جاتے ہیں۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں، اس لیے ہمیں بھی بکثرت توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ استغفار کرنے والوں پر رحم کی بارش کرتا ہے اور ان کی طاقت میں اضافہ فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت سب کو توبہ کرنے کی، استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی اسے آپ لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔